الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی، رب ذوالجلال کا احسان، کرم، بے شمار رحمتیں کو سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ عبس شیفہ کی 32 نمبر آیت شیفہ سے آگے، تو ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا، اور یہ گھڑی، جاءت الصاخہ، وہ آئے گی جو شدید ترین آواز ہے۔ صاخہ ایسی آواز کو کہتے ہیں جس سے کان پھٹنے لگیں، شدید ترین آواز، خواہ وہ دھماکے کی شکل میں ہو، خواہ وہ چنگاڑ چیخ کی شکل میں ہو، یا کسی بھی انداز میں ہو، اس کو صاخۃ کہتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ، آپ نے پچھلی آیات مبارکہ میں پروردگار عالم جل وعلا کے ارشادات عالیہ آپ نے سماعت کیے۔ پروردگار عالم جل وعلا نے انسان کو اپنی نعمتوں کے بارے میں احساس دلایا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ ہم نے کس طرح اس کے لیے پانی پیدا کیا، آسمان کی جانب سے برسایا، زمین سے سوتے پھوٹے، چشمے ابلنے لگے، ہم نے اپنی نعمتوں سے کس قدر اسے نوازا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، ہم نے انگور اور طرح طرح کی سبزیاں، زیتون، کھجوریں اور گھنے باغیچے، طرح طرح کے پھل، اور ہم نے وہ گھاس وغیرہ، یہ اتنی نعمتیں ہم نے عطا فرمائیں۔ اور اب ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک وقت تو آئے گا ان سب کو زوال آ جائے گا، تجھے بھی زوال آ جائے گا۔ آج تو ان انعامات سے، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اپنے دل پسند مشروبات کو تو استعمال کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ تیری بیوی بھی اللہ کی نعمت ہے، تیرے بچے بھی اللہ کی نعمت ہے، تیری ماں بھی اللہ کی نعمت ہے، تیرا ابا بھی اللہ کی نعمت ہے، تیرے بہن بھائی بھی اللہ کی نعمت ہے، تیرے یار دوست بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کسی کو تنہائی کی قید میں رکھا جائے، اسے اور کوئی سزا نہ بھی ملے تو اس کی تنہائی ہی بہت زیادہ سزا ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جس طرح میں پہلے کہہ چکا، ماں باپ، بہن بھائی، عز و کربا، تیرا قبیلہ، تیرے خاندان والے، تیرے بیوی بچے، تیرے یار دوست، تیرے محلے والے، تیری گلی والے، تیرے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے، کٹھے نمازیں پڑھنے والے، جن کے ساتھ کٹھے تو نے عمرے کیے، حج کیے، روزے رکھے، اکٹھے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بے پایہ نعمتیں ہیں۔ مگر ایک وقت آنے والا ہے جب رب کریم کی جانب سے ایک چنگاڑ آئے گی، وہ چیخ آئے گی جو کانوں کو پھاڑ دینے والی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن اتنا ہیبت ناک دن ہوگا کہ یفر المرء، بھاگے گا، فرار اختیار کرے گا۔ فرار ہونا عربی زبان کا لفظ ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یفر المرء، بھاگے گا، فرار ہوگا ایک بندہ، من اخیہ، اپنے بھائی سے۔ وہ نعمتیں جو تو تیرے لیے دنیا میں بہت بڑے انعام تھے۔ بھائی بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، جب تک کوئی شادی نہیں ہوتی وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں، اور بعض خوش بخت ہوتے ہیں، وہ شادی کے بعد بھی اسی طرح محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر وہ دن ہوگا جب بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ اُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا، اپنے ابا سے بھی دور بھاگے گا۔ افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کی حالت ہوگی، اسے احساس ہوگا یہ میری ماں ہے، میرا ابا ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، یہ میرا یار ہے، کون ہے؟ پھر کوئی بھی پرسان حال نہ ہوگا۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے حدیث مبارکہ مروی ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور نبی محتشم رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ گرام قدر فرمایا، قیامت کے دن انسان بغیر ختنہ کے اور بغیر لباس کے پیدا ہوگا، یعنی زمین سے نکلے گا تو اسی طرح ہوگا جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، نہ ختنہ شدہ تھا، نہ اس کے جسم پر کوئی لباس تھا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا،
اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی اٹھے گا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر وہ سارے کے سارے بے لباس ہوں گے تو مردوں کا عورتوں کے سامنے، عورتوں کا مردوں کے سامنے آنا کیسا ہوگا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا، اللہ رب العزت جل وعلا کی حیبت کا یہ عالم ہوگا، معاذ اللہ، اے اللہ اپنے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ میرے کریم نے فرمایا، کوئی پسینہ میں اپنے منہ تک ڈوبا ہوگا، کوئی کانوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کسی کی جانب دیکھنے کی سکت ہی نہیں رکھے گا۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے، پسینے کی وجہ سے کوئی، یعنی اپنے گناہوں کے اعتبار سے، معاذ اللہ، کوئی پاؤں، کوئی ٹخنوں تک، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ران پٹوں تک، اور کوئی ناف تک، کوئی منہ تک، اور کوئی ڈوب رہا ہوگا پسینے میں، اور وہ پسینہ سورج کی تپش کی وجہ سے یوں ابھر رہا ہوگا جس طرح چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیا ابال کھاتی ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ایسے ماحول میں کوئی کسی کی جانب دیکھے گا کیا؟ اور جو مسلمان ایمان والے بھی ہوں گے، اس وقت ہیبت الہیہ کا عالم یہ ہوگا، نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی ہوں گی، کوئی کسی کی جانب نہیں، اپنی جانب بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ میری حالت کیا ہے؟ میرے پہلو میں میری ماں کھڑی ہے، میرا ابا موجود ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، کون ہے؟ آدمی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگ رہا ہوگا بھائی سے، و امہ و ابیہ، اپنی ماں سے بھی اور اپنے ابا سے بھی، و صاحبتہ، اپنی بیوی سے بھی، و بنیہ، اپنی اولاد سے بھی، یعنی سب کو وہ چھوڑ کر ایک ایسی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ اسے صرف اگر فکر ہوگی تو صرف اپنی ذات کی فکر۔ ویسے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں آج دنیا میں بھی ہماری یہی حالت ہے، ہم صرف اور صرف اپنی ذات تک محدود ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں رش پہ پھنسے ہوئے ہوں، آپ بمشکل تمام راستہ نکالیں کہ موٹر سائیکل والا کے آگے پھنسا دے گا، وہ صرف اپنی ذات تک محدود ہے، اور جب اس کا کام نکل جائے گا تو کون اور میں کون، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے آج اس زمانے میں بھی۔ حالانکہ ایمان والے ایسے تو نہیں ہوا کرتے، ایمان والے تو ایک جذب واحد کی طرح ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، ایمان والوں کی مثال ایک بدن کی ہے، اگر پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، حالانکہ پاؤں سب سے نیچے ہیں اور آنکھیں سر پر ہیں، لیکن پاؤں میں تکلیف، آنکھوں میں آنسو، اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ ایک بدن کا حصہ دوسرے بدن کے حصے سے معاون ہے، اس کے دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ ایمان والے کی یہی حالت ہوتی ہے کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے دکھ کو محسوس کرتا ہے، لیکن آج ہماری حالت بڑی ابتر ہو گئی، دنیا میں افراتفری ہے تو قیامت کا دن کیا ہوگا؟ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، لِكُلِّ امْرٍ، ہر بندے کے لیے، منہم، ان میں سے، یومئذ، آج کے دن، شأن یغنیہ، اس کی تو شان، اس کی فکر، اس کا حال بالکل جدا نہ ہوگا، یغنیہ، غنی بے پرواہ، جو صرف اپنی ذات کے لیے ہوگا، ہر کسی سے بے پرواہ ہوگا۔ حالت یہ عجیب ہوگی، نفسا نفسی کی حالت، میں اور تو کون، کس باغ کی مولی، حیثیت میری اور تمہاری کیا؟ انبیاء علیہ السلام بھی لرزہ اندام ہوں گے جب لوگ اکٹھے ہو کر بارگاہ رب العزت سے اجازت پائیں گے نا، اللہ کے حکم کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا، بازار تو اجازت نہیں مانگیں گے، مگر اللہ تعالیٰ جل وعلا یہی چاہے گا۔ وہ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، اے آدم تم ابو البشر ہو، ہمارے باپ ہو، جد امجد ہو، ہمارے لیے کچھ کرو، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ حضرت آدم بھی فرمائے گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھ کو تو میری فکر ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جانب آئیں گے، اسی طرح سارے انبیاء کی خدمت میں وہ حاضری دیں گے، ہر نبی کا یہی ارشاد ہوگا، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے تو میری اپنی جان کی فکر ہے۔ حالانکہ انبیاء کا مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنی عظمت پر وہ فائز ہیں، ان کی شان میں گستاخی کا تصور بھی کفر ہے، کوئی آدمی ان کے لیے برائی کا سوچے بھی کفر ہے، بڑی شان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے، ان کی یہ حالت ہوگی، وہ تیری میری حیثیت کیا، کس باقی مولی ہے۔ اور پھر سارے کے سارے اکٹھے ہو کر میرے نبی کے دربار انور میں آئیں گے، رسول رحمت کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوں گے، میرے کریم آقا کے نعت بیان کریں گے، آپ رحمت اللہ عالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں،
آپ رب کے محبوب ہیں، حبیب اللہ ہیں، آج ہم مصیبت میں ہیں، ہمارے لیے کچھ کیجئے. تو میرے نبی یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، بلکہ فرمائے گا انا لہا، ہاں آج میں ہی اس مصیبت سے تم کو نجات دلاؤں گا، میں ہی آج تمہاری امداد کروں گا. وہ وقت ہوگا جب میرے نبی کے سوا ہر کوئی نفسا نفسی کا اعلان کر رہا ہوگا. رب کریم فرماتے ہیں اس دن کیا ہوگا، غور کیجئے. وجوہ یومئذ مسفرہ، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے یومئذ مسفرہ. مسفرہ اسفار، حنفیہ کے نزدیک میرے کریم آقا رسول عربی کو ارشاد گرامی قدر نماز فجر اسفار میں پڑھو. اسفار کسے کہتے ہیں؟ سورج کے نکلنے سے پہلے جو روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، سورج نہیں ہوتا لیکن اس کے آنے سے پہلے روشنی پھیلی ہوتی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، ایک دوسرے کے چہرے کو آسانی سے پہچانا جاتا ہے، اس کو اسفار کہتے ہیں. اس وقت نماز فجر کا پڑھنا مستحب ہے، جماعت کا، ویسے نماز کا پڑھنا جماعت کا کروانا مستحب ہے. یہ کیوں ہے؟ میرے نبی کی شان کریمی ہے. میرے کریم نے فرمایا نماز فجر ذرا ٹھہر کر پڑھو تاکہ زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو سکیں. انہیں ذرا ٹھہر کے پڑھو گے انہیں تو پھر زیادہ لوگ شامل ہو سکیں گے. گرمیوں میں معذور فرمایا ذرا ٹھنڈی کر کے پڑھو تاکہ زیادہ لوگ شامل ہو سکیں. فرمانے لگے اگر میں اپنی امت پر بوجھ نہ سمجھتا، حکم دیتا کہ نماز عشاء 1/3 رات گزر جانے کے بعد پڑھا کرو. میں اپنی امت پر بوجھ سمجھتا ہوں، یعنی وہ سونا چاہتے ہوں گے، اس لیے اجازت دے دی کہ جب تم چاہو ان اوقات میں، جب نماز کی اوقات ہیں، وقت ہو جائیں، تم نماز عشاء پڑھ سکتے ہو. لیکن پسند کیا فرمایا؟ اگر میں بوجھ نہ سمجھتا تو پھر یوں فرماتا کہ 1/3 رات گزر جائے پھر پڑھو. یعنی زیادہ سے زیادہ وقت نمازوں کے وہ رکھے جو آسانی کے ساتھ نماز پڑھنے والے جماعت میں شامل ہو سکیں. اسفار یعنی وہ روشنی. رب کریم فرماتے ہیں وجوہ، چہرے یوم ازن آج کے دن ہوں گے، مسفرہ کتنے ہوں گے؟ روشن و تابہ ہوں گے. سبحان اللہ، جن کے چہروں سے نور پھوٹ رہا ہوگا. میرے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نور رسول محتشم کا ارشاد گرامی قدر ہے میری امت کے چہرے قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. چہرے ہی نہیں، سارے اعضاء وضو، چہرے بھی اور ہاتھ بھی کوہنیوں تک. میرے کریم نے ارشاد فرمایا تھا جس سے زیادہ ہو سکے اس روشنی کو بڑھا لے. علماء نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں. ایک یہ زیادہ سے زیادہ وضو کرے، کوشش کرے سارا دن ہی وضو کے ساتھ رہے، سونے سے قبل بھی وضو کر کے سوئے، یہ گویا کہ روشنی میں کو بڑھاتا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جن اعضاء کو دھونے کا حکم دیا ہے ان میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں. کونی تک دھونے کا حکم ہے، کونی سے اوپر بھی تھوڑا سا بازو دھونے میں شامل کر لیں. ٹخنے، گٹے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، ٹخنوں تک دھونے کو حکم ہے، پنڈلی کو دھونے میں شامل کر لیں. سر کے چوتھا حصے کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح کر لیں. گردن کے پچھلے حصے کا بھی اور کانوں کا بھی مسح کر لیں، یعنی اس نورانیت میں اضافہ کر لیں، زیادہ کر اس نورانیت کو. رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وہ چہرے جو روشن و تابہ ہوں گے اس دن کو ان کی حالت کیا ہوگی؟ ضاحکۃ، وہ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ، خوشیاں منا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے. اے اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے صدقہ سے ہمیں ان میں سے کرنا کہ جن کے چہرے روشن و تابہ ہوں گے، جو قیامت دن خوشیاں منا رہے ہوں گے، مولا تعالیٰ ایک دوسرے کو بشارتیں مبارکبادیں دے رہے ہوں گے. مولا تعالیٰ اپنے اس کلام کے صدقہ سے، تو اپنی رحمت کے صدقہ سے، اپنے محبوب مکرم کے وسیلہ جل سے ہمارا حشر ان پاک لوگوں کے ساتھ فرمانا، ان میں ہمیں شامل فرما لینا، ان سے بچانا جن کا ذکر آگے ہے. فرماتے ہیں وَوُجُوهٌ، اور کچھ چہرے ہوں گے کہ یوم ذن آج کے دن یعنی قیامت کے دن، علیہا غبرہ، ان پر غبار، اردو زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال کرتے ہیں، گرد و غبار. غبرہ دھوڑ، گرد و غبار، سیاہ دھوئیں کا وہ جو امیزہ ہوتا ہے وہ ان کے چہرے پر، راکھ کہہ لیں جس کو پنجاب میں سوا کہتے ہیں، ان کے چہرے پر وہ گرد و غبار پڑا ہوا ہوگا. ترہقھا قطرہ، اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، کالے سیاہ بجنگ ان کے چہرے ہوں گے.
نورانیت کا تصور بھی نہ ہوگا۔ نور تو ایمان والوں کے پاس ہوگا، نور والوں کے پاس ہوگا۔ ان بےایمانوں کے ساتھ، ان بدبختوں کے ہاں نور کہاں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ صرف سیاہ ہو، آپ دیکھیں گے بعض سیاہ بھی حسین ہوتے ہیں، نین نقش کے اعتبار سے بعض سیاہ بھی حسین ہوتے ہیں، لیکن یہ سیاہ ممزق ہوں گے، ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، معلوم ہوگا جس طرح چہروں پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ اکبر، پہلوں کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، جن کے لیے شاہ فرمایا نا چہرے روشن و تابہ ہوں گے، وہ ہنس رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو خوشخبری سنا رہے ہوں گے۔ اللہ نے ان کا ذکر نہیں فرمایا، ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پتہ چل جاتا یہ ہوں گے کون، یہ تو میرے نبی کے غلام ہوں گے، یہ تو اللہ کے محبوب ہوں گے، وہ ہوں گے جن سے ان کا رب پیار فرماتا ہے، وہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، وہ ہوں گے۔ اور اب ان کے لیے ذکر فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر اور فاسق و فاجر ہوں گے۔ فجر کا لفظی معنی ہوتا ہے پھاڑنا، فجر کا لفظی معنی پھاڑنا، فسق و فجور فاسق ہونا اور دین کی حدوں کو پھاڑنا، یہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، یہ کافر ہوں گے اور فاسق و فاجر ہوں گے۔ اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ دوائی لینے کے لیے ایک صاحب تشریف لائے، چھوٹی سی بچی ان کی گود میں تھی، بچی کو میں نے چیک کیا، میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، تو انہوں نے بتایا اس کا نام ہے فجر ایمان۔ کیا نام بتایا؟ فجر ایمان۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا آپ اس کا معنی جانتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ کہنے لگا جنہیں میں تو رکشہ ڈرائیور ہوں، گھر والوں نے یہ نام رکھا۔ میں نے کہا فجر کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، پھاڑنا، فاسق و فاجر۔ میں نے کہا کبھی آپ نے سنا فسق و فجور کا لفظ سنا؟ صبح کی نماز کو صلاۃ الفجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے کو چیر کر دن کی روشنی پھیلتی ہے، جس کو ہم پنجابی میں پو پھٹنا کہتے ہیں، حقیقت میں پو پھٹنا ہے، کہ وہ اس وقت کا اندھیرا چیر کر روشنی پھیلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ کلیم اللہ کو فرماتے ہیں عصا مارو تو فن فجرت من اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے، بہہ نکلیں گے، پھٹ جائے گا پتھر۔ تو فجر ایمان کا معنی کیا بنا؟ ایمان کو پھاڑنے والی۔ معاذ اللہ، ایمان کی تو حفاظت کرنا ہوتی ہے، ایمان کو پھاڑنا تو نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اس طرح غلط نام رکھ لیتے ہیں اور جو بہت ہی غلط ہوتا ہے، پوری زندگی پھر اسی طرح اس کو بلائے جائیں گے، تو معاذ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ ہر وقت کہا جائے ایمان کو پھاڑنا، ایمان کو پھاڑنے والی وغیرہ وغیرہ، ہمیں صحیح نام رکھنے چاہیے۔ بہرحال رب کریم ان بدبختوں کے لیے اشار فرماتا ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، فاسق و فاجر ہیں، جو دین کی حدوں کو توڑنے والے اور پھاڑنے والے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میرے اللہ کے کرم سے، میرے کریم آقا کے صدقہ سے سورہ عبس شفا کا ترجمہ مکمل ہوا۔ رب ذوالجلال کی حضور دعا ہے کہ خالق کائنات جل والا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر و حشر میں اس قرآن کریم کو ہمارا ساتھی اور ہمارا شفیع بنائے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔